یعنی ایک ایسی جگہ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ جو ہے وہ بلڈ کیا کہ جہاں پر کوئی دوسری انٹینشنز نہیں ہوں آپ کی جانے کی ادر دین ٹو پلیز اللہ. یعنی ان دا مڈل آف ڈیزرٹ, وہاں پر کوئی واٹر فالز نہیں ہے, وہاں پر کوئی گرینری نہیں ہے, وہاں پر کوئی شربری نہیں ہے, وہاں پر کوئی بڑے بڑے ماؤنٹینز, ان ماؤنٹینز کے اوپر سنو نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ کہیں کہ مائٹ ایز ویل آئی ول گو فار دا پکنک ود مائی فیملی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ عمرہ بھی کر لوں گا, میں اللہ تعالیٰ کا گھر بھی دیکھ لوں گا. چلو میں آیا تو ہوں ہی پکنک کے لیے, ساتھ میں جو ہے عمرہ بھی کر لیتا ہوں. نو, بیکاز اللہ از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو امپریس دا ہیومینٹی. کیونکہ کنگز ہوا کرتے تھے پرانے دور کے اندر, وہ ایک ایسی جگہ پہ اپنے مونیومنٹس تیار کرتے تھے, اپنے قلعے تیار کرتے تھے سی سائڈ کے اوپر, تاکہ جو شپس ہیں دے گوز بائی اینڈ دیئر آئیز گلوڈ ٹو دی ونڈو, واو دس از سو بیوٹیفل, لک ایٹ ہاؤ امیزنگ دس کنگ واز. اس نے ایک ایسی جگہ کے اوپر کعبہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. یو ہیو نو ریزن ٹو گو انٹو دیٹ سٹی ادر دین دا کعبہ. آج ہمارے مسلمان جو ہے وہاں پر جانے کے ان کے پاس سینکڑوں ریزنز ہیں, وہاں پر جا کے ان کا بہت سارا ڈھیر سارا کنٹینٹ نکل آتا ہے. سب سے پہلی بات تو آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ دکھاتے ہیں اور گڈ نیوز اناؤنس کرتے ہیں کہ ہماری وائف جو پریگننٹ ہو گئی ماشاءاللہ. دین وہاں پر جا کے آپ منگنیاں کرواتے ہیں, وہاں جا کے آپ نکاح کرواتے ہیں, آپ کے پاس یہ بھی ریزن ہے وہاں جانے کا. اس کے بعد وہاں جا کے آپ کا بہت سارا ڈھیر سارا کنٹینٹ نکل آتا ہے. ویسے تو یہ بھی کنٹینٹ ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارا کنٹینٹ نکل آتا ہے کہ جی عمرہ کر لیا, عمرہ ڈن, حج ڈن, فلاں ڈن, فلاں ڈن, ٹیکنگ سیلفیز فرام 8 different angles and then putting them on the social media and then saying in the caption alhamdulillah. اپنی یاد کی حد تک تصویریں لینا اور سوشل میڈیا پہ یہ انفارم کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آیا ہوں, that is more than enough. میرے خیال میں اس حد تک ایک تصویر لگا دینا کافی ہوتا ہے. لیکن اب تو آپ عبادت بھی جو ہے وہ کیمرہ کھول کے کرتے ہیں. The real purpose of building the Kaaba has been forgotten. اب رو کیسے لیتے ہیں, مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ لوگ رو کیسے لیتے ہیں اپنا کیمرہ آن کر کے پھر اس طرح سے رونا, پھر اپنے آنسو صاف کرنا اور سامنے دیکھتے رہنا اور ساتھ میں اپنا شوٹ کرنا اور پھر اس شوٹ کو ایڈٹ کر کے فلٹرز لگا کے پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنا اور پھر اسمائل دینا, واو بڑے لائکس آئے مجھے. What kind of behavior is this? Where we are heading? یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کی آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن آپ ساتھ میں اپنی ریکارڈنگ آن کر لیتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں نے کسی کو نہیں بتایا, میرے دل میں جو پیار آپ کے لیے ہے وہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم, بہت پیار ہے آپ سے, اور یہ کہتے ہوئے آپ رونے لگ جاتے ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, لیکن آپ کا کیمرہ آن ہوتا ہے. وہ بندہ آگے سے کیا ریئیکشن دے گا؟ اس کو آپ کے اوپر اعتبار آئے گا کہ آپ اس سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے دل میں اس کے لیے بہت پیار ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہہ دیجئے آپ کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غم, اپنا دکھ, اپنا رنج, اپنی تکلیفیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور ہم آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. Why do you have to report the world? Why do you feel the need to report the world? یہ کرنے دو لوگوں کو, ان کی زندگی جی لینے دو. اس وجہ سے ہی آج حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں. نہ روکو, مت برا جانو ان چیزوں کو. آگے چل کر آپ ہی کی جنریشن جو ہے وہاں پر بیت اللہ میں جا کے ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہوگی نا, اور اس کی سزا ان کو نہیں ملے گی. 50% پارٹنرشپ آپ کی بھی ہوگی اس میں. ہم نے اپنی جنریشن کو بتایا نہیں ہے کہ بیت اللہ بنایا اس لیے گیا تھا.